الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے نام محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام و معزز سامعین کرام اور عزت مآب میرے ماؤں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ قربانی کے ایام ہیں ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے 2021 ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو سب کو سننے سنانے کے بعد اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے بات شروع کی جائے کون ابراہیم دنیا کے اندر 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے اور کافروں میں ایک سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام نمرود تھا اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا میں خدا ہوں اور یہ اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا تو ایک رات آتی ہے نمرود کو خواب آتا ہے خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ رات کو چاند نکلا ہوا ہے ستارے چمک رہے ہیں ان میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی ہے وہ جس کی روشنی چاند پر غالب آ جاتی ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے پھر خواب آتا ہے سورج نکلتا ہے جس کی سورج نکلتا ہے پھر سورج کے ساتھ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی ہے نمرود بڑا حیران ہوتا ہے وہ اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے کاہنوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے رات خواب آیا ہے خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ستارہ نکلتا ہے جس کی روشنی چاند پہ غالب آ جاتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور ستارہ نکلتا ہے جس کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی ہے تم بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے
تو وزیر صاحب تعبیر کہنے لگے بادشاہ اس کی تعبیر یہ ہے تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود کہنے لگا یہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ یہاں تک کہ خواب کی تعبیر والوں نے، کاہنوں نے اس بچے کے بارے میں بتایا اس سال پیدا ہوگا، اس مہینے میں پیدا ہوگا، فلاں رات میں وہ بچہ آئے گا اور اس رات وہ بچہ اپنی ماں کے رحم میں آئے گا۔ نمرود کہنے لگا کہ خدا میں ہوں لہٰذا وہ بچہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، خیر وقت کم ہے۔ آخر کار وہ رات آئی گئی تو نمرود نے کہا اب میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ رات آ گئی تو بادشاہ نے، نمرود نے کہا وزیر تم بتاؤ اب کیا کیا جائے، مجھے مشورہ تو دو نا۔ وزیروں نے مشورہ یہ دیا، جادوگروں نے مشورہ یہ دیا کہ آج رات اس بچے نے آنا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا اب کیا کیا جائے، تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اب میاں بیوی میں مرد اور عورتوں میں جدائی کرا دی جائے، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، انہوں نے میاں بیوی کی جدائی کروا دی۔ جب جدائی کرائی نا پھر ہوا یہ، نمرود کا جو ایک خاص وزیر تھا، مذہبی امور کا وزیر تھا، اس کا نام آزر ہے۔ اور یہ آزر کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، یہ حضرت اپنا آزر۔ تو اس کے بلایا گیا اور نمرود نے کہا تم ایسا کرو مردوں کو الگ آج سلا دیا جائے، عورتوں کو الگ سلا دیا جائے۔ اب یہاں پر ان پر نگران کون ہوگا؟ تو مردوں کی طرف نگران مقرر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نگران مردوں کی طرف مقرر ہوتے ہیں، اور عورتوں کی طرف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہے جس کا نام امیلہ ہے۔ اب نمرود نے حکم یہ دیا، آزر سے کہا کوئی مرد عورتوں کے پاس نہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امیلہ کو حکم ہوا کہ کوئی عورت ادھر نہ آئے، رات گزر رہی ہے، وہ پہرے پہ کھڑے ہیں۔ ہونا وہی تھا جیسے اللہ نے جانا تھا۔ جب آدھی رات گزری ہے اللہ نے مردوں اور عورتوں پر نیند کو غلبہ عطا کر دیا، نیند غالب آ گئی، سب سو گئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور ابراہیم کی والدہ امیلہ جاگتی نظر آتی ہیں۔ جب آدھی رات سے زائد گزرتی ہے اللہ رب العزت نے دونوں کو دلوں میں محبت ڈالی ہے، پھر دونوں اپنا میاں بیوی قریب گئے ہیں۔ اللہ رب العزت صبح ہوتی ہے تو کاہنوں نے یہ بتا دیا کہ نمرود بادشاہ آج رات وہ بچہ اپنی ماں کی رحم میں آ گیا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے۔ اب میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتے ہیں۔ اگر رب جو کرنا چاہے دنیا نہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی نا نمرود کو بڑا غصہ آیا، لیکن نمرود نے کہا آج تم خیال رکھنا، یاد رکھنا جس عورت کا بھی بچہ پیدا ہو اس سال اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کی کرنی ایسی، اللہ کا حکم ایسا، اللہ کا نظام ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا جو پیٹ بالکل باہر نہیں آیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت امیلہ فرماتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہ جب پورے ہوئے ہیں مجھے درد شروع ہوا، میں اپنی بستی سے باہر چلی گئی۔ میں جب باہر کھیتوں کی جانب چلی گئی، پہاڑیوں کی جانب چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے مجھے چاند سے بھی زیادہ پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، وہ ہونے والا نبی تھا۔ ماں حضرت امیلہ کہتی ہیں جب اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں نے اپنے بچے کو نمرود کی ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو ایک پہاڑوں کے اندر، ایک غار کے اندر اپنے بچے کو چھپا دیا۔ جب میں نے چھپا دیا نا میں گھر آئی ہوں،
میں نے اپنے شوہر آزر سے کہا کہ اللہ نے ہمیں بڑا پیارا بیٹا عطا کیا ہے، بہت پیارا ہے، ہم نمرود کو نہیں بتائیں گے ورنہ وہ اس بچے کو قتل ڈالے گا، تو ایسے کر جا اس کو جا کے دیکھ کے یا میرا بچہ کس حال میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جاتے ہیں، جب اس بچے کو دیکھتے ہیں بچہ بڑا پیارا ہے، لاڑ اور پیار کر کے واپس آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں جب اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ۔ وہ جب دودھ پلانے کے لیے جاتی ہے، امیلہ کہتی ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، میرے بچے حضرت ابراہیم کی انگلیاں منہ میں تھی اور 4 انگلیاں تھی، 4 انگلیاں میں سے ایک انگلی سے پانی آ رہا تھا، دوسری انگلی سے دودھ آ رہا تھا، ایک انگلی سے شہد آ رہا تھا، ایک انگلی سے اور ایک چیز آ رہی تھی۔ امیلہ کہتی ہیں ابراہیم چوستے جا رہے تھے اور مجھے دودھ پلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے 15 دن گزرے ہیں، 15 دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے کوئی 4-5 سال کی عمر ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی طرف سے خوراک دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے ہیں، اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ابراہیم کب پیدا ہوئے، اب کسی کو شک ہی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فعال لما یرید، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے جب بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام 6-7 سال کی عمر میں ہوئے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم وہ نبی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدائش میں نے ان کو بچپن میں رشد عطا کیا ہے، میں نے ان کو سمجھ عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا باپ بتوں کو بناتا ہے، پھر بتوں کو بیچتا ہے، پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے۔ ایک دفعہ اپنی ماں سے کہنے لگے ماں جی ایک بات تو بتاؤ نا، میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ ماں نے کہا بیٹا میں تیرا رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا ماں ایک بات تو بتانا پھر تیرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میرا رب تیرا باپ آزر ہے۔ ابراہیم نے سوال کیا ماں پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا بیٹا تیرے باپ کا رب سب کا رب نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا ماں پھر ایک بات تو بتانا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا چپ کر جا، وہی سب کا رب ہے۔ دن گزرتے گئے، شام ہوئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گھر آتے ہیں اور گھر آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیوی کہتی ہے تمہیں پتہ ہے تیرا بیٹا بڑی باتیں کرتا ہے۔ کہا کیسی باتیں کرتا ہے؟ ماں نے کہا یہ پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا تیرا باپ ہے۔ میں نے کہا اس نے کہا تیرے باپ کا رب کون ہے؟ تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا وہ نمرود ہے۔ تو بڑا پوچھو تو صحیح نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ نمرود نے کہا بیٹا تو نے یہ سوال کیے ہیں؟ کہا ابو جی میں نے کیے ہیں۔ کہا ابو جی پھر بات تو آپ ہی بتا دو نا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کھینچ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ کہا بیٹا چھوٹا بچہ ہے، ابھی سے اتنی بڑی باتیں کرتا ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی میرا اور تیرا اور سب کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ رب نہیں ہو سکتا جو وہ خود محتاج ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا آجا، آج میں تجھے ملواتی ہوں اپنے رب سے۔ ابراہیم کا بازو پکڑا ہے، نمرود کے دربار میں لے کر جا رہی ہے۔ جب دربار میں پہنچتی ہے نا، کیا دیکھتی ہے کہ ایک دربار کے اندر ایک کالا سیاہ فام ایک آدمی ہے، اس کے چاروں طرف خوبصورت نوجوان لڑکیاں اس کو پنکھا جھولتی نظر آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ماں یہ سامنے لیٹا کون ہے؟ کہا بیٹا چپ کر جا، یہی تو تیرا اور سب کا خدا ہے، یہ نمرود ہے، یہ خدا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے نمرود کا رنگ کالا سیاہ تھا اور ناک بھی اس کا پھٹا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ماں یہ کیسا خدا ہے کہ اس کی مخلوق تو خوبصورت ہے اور خود بدصورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا چپ کر جا وہ سن لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ ماں تیرا کیسا خدا ہے جو یہاں سے آہستہ بولو تو نہیں سنتا، اونچی آواز سے بولو تو سنتا ہے۔ کہا کہ میرا رب تو وہی ہے، آہستہ بولو تب بھی سنتا ہے۔ ارے بولنا تو بڑی بات ہے، انہو علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں جو بات
तुम्हारे सीने में होती है, जुबान पे नहीं आती, मैं रब उसको भी सुनता हूँ, उसको भी देखता हूँ। फरमाया कि ये मेरा रब नहीं हो सकते। दिन गुजरते गए, एक दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेटे हैं। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है, कौम के लोग जमा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात का वक्त है। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न, जब एक रात चांद को देखा और देखकर कहा कि हाज़ा रब्बी, ऐ लोगों के ये मेरा चांद मेरा रब है। जब चांद छुप जाता है, फरमाया जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। सितारों को देखा, जब वो छुप गए, फरमाया सितार जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकते। अगले दिन जब दिन निकलता है, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन, जब सूरज को देखा, सूरज को देख के कहा ऐ मेरी कौम जरा बताओ तो सही ना, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, क्या ये मेरा रब है, ये तो बड़ा रब है। जब सूरज चुप गुरूब हो गया है, कहा जो गुरूब हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता, वो रब नहीं हो सकता। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाहि फ़तर समावाति वल अर्ज़, फरमाया कि मेरा रब तो वही है जिसने ज़मीनों आसमान को बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है। जो ये चांद और सूरज और सितारों का रब है वही मेरा रब है, उसी की तरफ मैं अपना चेहरा करता हूँ। दिन गुजरते गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान होते चले गए हैं। जब थोड़ी सी नौजवानी में हुए हैं, फिर हुआ क्या है, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, ऐ मेरे बाप, इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही, ऐ अब्बा जान, तुम किसकी इबादत करते हो? इन बुतों की इबादत करते हो, अपने हाथों से खुद ही बनाते हो, खुद ही पूजा करते हो। ये बोलते नहीं है, ये खाते नहीं है, ये पीते नहीं है, तुम किसकी पूजा करते हो? छोड़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद कहने लगे, ऐ बेटा, अगर तू बाज ना आया, लइन लम तंतही लअरजुमन्नका फहजुरनी मलिया, बेटा मैं तुझे रजम कर डालूंगा, मेरे घर से निकल जा, क्योंकि हमने हमारे बाप दादा ये काम करते आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला सलामुन अलैका, ठीक है अब्बा मैं जा रहा हूँ, लेकिन बात याद रखना, ये तुम्हारे बुत खुदा नहीं हो सकते, ये रब नहीं हो सकते। दिन गुजरते चले गए, आखिरकार एक वक्त आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जो है अपना तरह तरह के रंग बिरंगे अपना खेलों में मुब्तला थे, बुतों की पूजा करते थे, बुतों की इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, लेकिन वो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ रुजू होते हैं और एक दिन जोश में आके कहने लगे, अल्लाह मैं मानता हूँ खुदा तू है, रब तू है, मुश्किल कुशा तू है, अल्लाह मुझे बता दो सही ना, अल्लाह जो मर गए हैं इनको जिंदा तू कैसे करेगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहीम अवलम तुमिन, इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, अल्लाह पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मेरे दिल में सुकून आ जाए, मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि वाक़ई जिंदा भी आप करते हैं, मुर्दा भी आप करते हैं, मौत भी आप देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्राहीम फिर एक काम करो कि क़ाल फख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी, चार परिंदे ले लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदों को लिया है, उनको जनाब ज़िबा किया है। अपना हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्राहीम इनको मानूस कर लो, जब ये तेरी तरफ आना शुरू हो जाए फिर मुझे बताना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाना डालते हैं, चारों परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मानूस हो जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ज़िबा कर अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ इब्राहीम इन चारों परिंदों को ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद इनके पर उतारो, खाल उतारो, इनकी हड्डियों का कीमा बनाओ, गोश्त का कीमा बनाओ, फिर सामने चार पहाड़ों पर डाल दो, पहाड़ी पर डाल दो, फिर इन चारों परिंदों की गर्दनें अपने हाथ में लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, गर्दनें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में है। जब अपना डाला गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्राहीम आवाज दो ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
نے آواز دی ہے، اب جس کی گردن ہوتی وہ گوشت اڑتا گردن کے ساتھ لگتا، اگر ابراہیم دوسری گردن کرتے وہ پرندہ حرکت کرتا اور کہتا ابراہیم یہ میری گردن نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چاروں پرندہ زندہ ہوتے ہیں، پھر اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قیامت کے روز میں ایسے ہی زندہ کروں گا، تو میرے لیے کوئی زندہ کرنا مشکل ہے نہیں ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں رب وہی ہے جو حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ تو لوگ اس وقت میلہ لگاتے تھے، کیا لگاتے تھے؟ میلہ۔ تو میلہ لگتا تھا تو سارے لوگ میلے پہ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی بعض جاہل لوگ جو ہیں بیچارے سیدھے سادہ آج بھی اللہ والوں کے قبروں پہ میلہ لگاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دربار بنے ہیں یا جتنے بھی مزار بنے ہیں، خدا کی قسم کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو، کسی نے بھی نہ میلے کا حکم دیا ہے نہ خود میلہ لگایا ہے۔ یہ تو اوپر والے لوگوں نے، جاہل لوگوں نے کام شروع کیا ہے۔ یہ میلے لگانا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ جانور لڑانا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کبوتروں کی بازی اڑانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ جانے لگے اور کہنے لگے ابراہیم آپ بھی چلو نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ قوم ساری چلی گئی اور کہا کہ تم جاؤ گے میں تمہارے خداؤں کا حال لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ساری میلے پہ چلی جاتی ہے اور چلی جانے کے بعد ہوتا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک لہاڑا لیتے ہیں اور ان کے بت خانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی ایک ٹانگ توڑتے ہیں، کسی کا ناک توڑتے ہیں، کسی کا پاؤں توڑتے ہیں، کسی کا کان توڑتے ہیں، کسی کا اپنا ہونٹ توڑتے ہیں، سب کو توڑ دیا ہے، ایک بڑے کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے کندھے پہ ایک لہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی نا، اپنے خداؤں کو دیکھا، آئے ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے، وہ کیسے خدا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت وہ کیا کریں گے۔ قوم رونے لگی، تڑپنے لگی، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا کس نے ہے۔ تو خیر روتے ہوئے کہنے لگے یہ کام کون کر سکتا ہے۔ لوگ کہنے لگے سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ جناب کی ہمارے بتوں کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا ابراہیم تم بتاؤ یہ کام کیا کس نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھ لو نا۔ قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان کا بڑا ہے ان سے پوچھو نا یہ کام کس نے کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اوے افسوس ہے تم پر، کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، جو بولتے نہیں ہیں، جو کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو۔ قوم کہنے لگی کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اب لوگ جمع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے نمرود کو غصہ آیا، کہا اس کو میں نے کئی دنوں سے بھوکے شیر رکھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا جائے۔ جب بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا، خدا کی قدرت دیکھیے، سارے کے سارے بھوکے شیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تلوے چاٹنے لگے اور پاؤں چاٹ کر کہتے ہیں اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہو، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے بھی نبی ہو، ہم آپ کو کھا نہیں سکتے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو بڑا مال دیا تھا۔ ایک دفعہ فرشتے کہنے لگے اللہ ابراہیم کو آپ نے دوست بنایا ہے، آپ واقعتاً پیار کرتے ہیں، کہا بڑا پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بڑا پیار کرتا ہوں اور ابراہیم مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ اگر وہ واقعتاً ابراہیم پیار کرتے ہیں تو ہمیں آپ بتائیں کہ آپ مجھے، ایک فرشتے نے کہا آپ اجازت دیں میں ابراہیم کا امتحان لے کے آتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ فرشتہ آیا
اور آ کے اللہ کا نام، ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہا تو نے میرے محبوب رب کا نام لیا، ایک بار ذرا سبحان اللہ کا نام اور لینا۔ اس نے کہا ابراہیم مفت میں لے لوں گا، یہ جو تیرے پاس جو بکری ہے نا، بکریوں کا ریوڑ ہے، میں آدھا ریوڑ لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ دے دیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا نام لے، اس نے پھر اللہ کا نام لیا، کہا اب ساری بکریاں لوں گا، ساری بکریاں دے دی۔ اور ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کی محبت کم نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ایک بار اور کہا ابراہیم تیرے پاس بچا ہی کیا ہے، تو مجھے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جوش میں آ کے کہا میں بھی مانتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن رب کا نام لینا تیرا کام ہے، میں تیرا غلام بن کے تیری بکریاں چلا گا۔ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے اور اتنے مہمان نواز سے کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، اور 3 میل دور پیدل جاتے مہمان کو تلاش کر کے لاتے، مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ اور آج اور مہمان آتے یہ نہیں، کوئی بھی مہمان آتا بچڑا ذبح کر بکری ذبح کر لیتے تھے، بکرا ذبح کر لیتے تھے۔ تو آج ہم بھی بڑے مہمان نواز، کوئی آ جائے جی دیسی مرغی گھر میں پھر رہی ہے، مرغا بھی ہے، وہ نہیں جی جاؤ بھاج کے نا بھاگ کے 1 پاؤ بریلر لے آؤ، آدھا کلو بریلر لے آؤ۔ اللہ نے دیا ہے تو مہمان آئے تو اس کی اچھی خدمت کیا کرو۔ حدیث میں آتے ہیں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ اس کی روزی گھر میں پہلے بھیج دیتے ہیں۔ مہمان آئے میری ماں اور بہنوں خوش ہوا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے۔ تو خیر وقت کم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے، نمرود نے کہا ابراہیم کس کو خدا مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے بات نہیں سمجھے گا، فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المغرب، میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعتاً خدا ہے سورج کو مغرب سے نکالنا۔ فبہت الذی کفر، نمرود خاموش ہو گیا، اب اپنی قوم سے کہنے لگا اس نے تمہارے خداؤں کو توڑا ہے، تم یہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، جنریٹر چلاؤ، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو اپنا لوگ جمع تھے، نمرود کی قوم کہنے لگی اب اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے۔ توجہ وقت کم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاریاں کی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی دن تک آگ جلاتے رہے، آگ 40 میل لمبی اور 40 میل چوڑی آگ تھی، اتنی زیادہ آگ تھی کہ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اپنا اب ان کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، آگ اتنی تیز ہے کیسے آگ کے اندر ڈالا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا، لیکن وہ آگ میں ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے منجنیق ایک مشین بنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین کے آگے باندھا گیا۔ اب جب آگے ڈالنے لگے نا، خدا کی قسم آسمان کے فرشتے رونے لگے، کہا کہ اللہ دیکھو نا یہ تیرا ایک واحد خلیل ہے، واحد تیرا ایک دوست ہے روئے زمین پہ، اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ دیکھ تو صحیح نا، اللہ اس کو بچاؤ تو صحیح نا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اگر وہ تم سے مدد لینا چاہتا ہے تو جاؤ نا۔ تمام فرشتے آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح نا، اگر آپ اشارہ کر دو ہم آپ کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کو بجھا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ خود آئے ہو یا رب نے بھیجے ہو؟ کہا کہ رب نے کہا ہے میرے ابراہیم سے پوچھو اگر تم سے مدد چاہتا ہے مدد کر دو نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسی محبت تھی، کہا کہ فرشتوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر میں آگ میں جانے سے میرا رب خوش ہے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ابراہیم کے کپڑے
گھوڑے اتار لیے گئے، 16 سال کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، آگ اپنا شعلے بھڑکا رہی ہے، آسمان پہ فرشتے رونے لگے، رو کر کہنے لگے ربا دیکھ تو صحیح نا، آج تیرا یہ خلیل، تیرا پیارا، تیرا دوست آگ میں جا رہا ہے، اللہ جل جائے گا۔ جبرائیل آخر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم تو اشارہ کر دے، میں تجھے یہاں سے دور لے جاتا ہوں یا آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب کے حکم کے انتظار میں ہوں، اگر میرا رب آگ میں جانے سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جبرائیل کہنے لگے اے ابراہیم اگر آپ سے تو مدد نہیں چاہتا اتنا تو کر لے، اپنے رب سے دعا کر لے کہ تیرا رب تجھے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، کہا نہیں میں اپنے رب سے دعا بھی نہیں کرتا، اگر میرا رب کسی حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں بھی رب سے راضی ہوں۔ جب آگ بھڑکنے لگی، پھینکنے لگے، اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح نا، اس نے کسی کو نہیں پکارا، ہاں اس نے مجھ سے محبت کی ہے، میں رب اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، اللہ نے آسمان سے حکم اتارا، فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اللہ کا حکم آیا، خدا کی قسم آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ایسی ٹھنڈی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر اللہ سلامتی کا لفظ نہ بولتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، ابراہیم کو سردی لگتی۔ اللہ نے سلامتی کا لفظ بول کر یہ فرما دیا کہ آگ اتنی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے بندے کو سردی لگے، اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ میرے بندے کو گرمی لگے۔ اللہ نے اس آگ کو گلزار بنایا اور اللہ نے پھل پھول اگا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام بیچ میں بیٹھے ہیں، جنتی پھل کھاتے نظر آتے ہیں۔ نمرود اوپر چڑھا، اوپر چڑھ کے کہا ابراہیم یہ تو ابھی زندہ ہے، کس نے بچایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ خدا کی قسم جس کو رب بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو رب مارنا چاہے اسے بھی بچا نہیں سکتا۔ عقیدہ بناؤ تو خیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں، 7 دن یا 40 دن یا 6 مہینے آگ میں رہے، اور کسی نے ابراہیم سے پوچھے ابراہیم آپ کے سب سے پیارے اور اچھے دن کون سے تھے؟ فرمایا جو سب سے اچھے دن میرے تھے وہ آگ میں تھے، یہ آگ کے اندر تھا، میرا رب مجھ سے ہر روز پوچھتے تھے ابراہیم مجھ سے راضی ہو؟ جو رب کے پوچھنے میں مزہ تھا وہ دنیا کی کسی نعمت میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرما دے۔ خیر وقت کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نمرود نے نہ مانا، بڑا سمجھایا۔ نمرود آخر میں کہنے لگا ابراہیم اگر تیرا رب اتنا ہی طاقتور ہے اپنے رب سے کہو اپنی فوج بھیجے، میں اپنی فوج بھیجتا ہوں، مجھ سے جنگ کرے۔ اللہ نے فرمایا اس سے کہہ دو میری فوج آ رہی ہے۔ کتابوں میں لکھے آسمان سے اللہ نے مچھروں کی فوج اتاری، مچھر اتنے زیادہ مچھر تھے پورا آسمان سیاہ ہو گیا، اور مچھر آئے نمرود کی فوج کو چمٹ گئے اور ان کی گوشت کو کھا گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر، اللہ نے فرمایا تو نے نمرود کی ناک میں داخل ہو جانا ہے۔ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا، اس کو خارش ہوئی، اس کے سر پہ چوٹ لگتی، مچھر ٹھہر جاتا، پھر وہ حرکت کرتا، اس کو تکلیف ہوتی۔ نمرود نے پہلے باہر تخت میں لکھ کر لگایا تھا جو مجھ سے بات کرنا چاہے پہلے مجھے سجدہ کرے پھر مجھ سے بات کرے۔ جب ناک میں مچھر داخل ہوا اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ جو مجھ سے بات کرنا چاہے پہلے مجھے میرے سر میں جوتا مارے پھر مجھ سے بات کرے۔ اللہ نے ذلیل کر دیا، لوگوں نے جوتے مار مار کے اسے مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے نمرود ہلاک ہوا۔ اللہ نے فرما دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، عزت و ملک کا مالک بھی وہ ہے جسے چاہے اللہ بادشاہت عطا فرمائے، جسے چاہے اللہ عزت اور ذلت عطا فرمائے، اللہ ہی کا نظام ہے۔ تو خیر وقت کم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ، پہلی بیوی جس کا نام سارہ ہے۔ دن گزرتے گئے، حضرت سارہ بوڑھی ہو گئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا ہے، اے ابراہیم اب یہاں سے چلنا ہے، عراق سے چلو شام پہنچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، توجہ رکھنا توجہ۔ تو راستے میں ایک بادشاہ تھا جو اس کا یہ قانون تھا، اللہ معاف فرمائے، برا بادشاہ تھا۔ جب میاں اور بیوی کو راستے سے گزرتے نا، وہ بیوی کے پکڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی یہاں ایک بادشاہ ہے جو میاں بیوی ہو تو عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ہمیں گرفتار کر لے گا، اپنی بیوی سے کہا اس روئے زمین پہ ہم دونوں مسلمان ہیں، اگر اس نے پوچھا تو کہہ دینا کہ میں کہہ دوں گا میری اسلامی بہن ہے، کیونکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، سارے مسلمان آپس میں کیا ہے بھائی 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 ہیں، تو کہہ دینا میں کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے۔ جب بادشاہ نے گرفتار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا یہ میری بہن ہے، لیکن وہ ظالم باز نہ آیا، وہ بری نیت سے برے ارادے سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف بڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی، اللہ سے دعا کی ہے اللہ میں تیرا خلیل ہوں، اللہ میں تیرا پیارا ہوں، میری عزت کی حفاظت کرنا، اللہ میری آبرو کی حفاظت کرنا۔ حضرت سارہ بھی رو کر کہتی ہے اللہ میں پاک دامن عورت ہوں، اللہ میری حفاظت کرنا، اللہ میری شرمگاہ کی میری عزت کی حفاظت کروانا۔ اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے، جب بادشاہ آگے بڑھا ہے اللہ نے اس کے جسم کو، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا ہے، وہ فالج کی حالت میں ہو گیا، وہ زمین پہ گرتا ہے، رو کر کہتا ہے سارہ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ حضرت سارہ نے معاف کیا ہے، پھر اس کی نیت بدلتی ہے، 3 دفعہ وہ قریب آتا ہے، 3 دفعہ وہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے، نیچے گرتا ہے، تڑپتا ہے، رو کے معافی مانگتا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا یہ بڑے نیک انسان ہے، اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بلایا، یہ ہاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اور سارہ سے کہا یہ میری بیٹی ہے، بڑی نیک ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، یہ میری بیٹی میں تمہیں دونوں کو دیتا ہوں، تمہاری غلام بنے گی، تمہاری نوکرانی بن گئی، یہ زندگی گزارے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تم اس کو لے جاؤ نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور یہ ہاجرہ یہ بادشاہ کی بیٹی عدی ہے۔ دن گزرتے گئے، حضرت سارہ کے بدن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اب حضرت سارہ کہنے لگی اے ابراہیم بات یہ ہے میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، یہ ہاجرہ کے ساتھ تو نکاح کر لینا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی بات سنی، حضرت سارہ کے کہنا پہ حضرت اماں ہاجرہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ دوسری اماں ہاجرہ کے ساتھ۔ کتنے خوش نصیب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ پہلی بیوی کہتی ہے ابراہیم شادی کر لو، دوسری شادی کروا دو، بیوی دوسری شادی خود کر رہی ہے، اور اللہ معاف فرمائے ناراض نہ ہونا۔ آج کوئی بندہ دوسری شادی کا نام لے تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی پہلی بیوی کہتے بس مجھے چھوڑ دے اگر دوسری شادی کروانی ہے۔ اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی دوسری شادیاں کی ہے پھر پہلی بیوی لڑتی، نا خدا کی قسم لڑا نہ کرو، یہ لڑائی جھگڑے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے، عورت سے پوچھیں گے جب میں نے مرد کو شادی کرنے کی اجازت دی تو نے کیوں روکا، یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضرت سارہ نے، حضرت اماں سارہ نے ابراہیم کی دوسری شادی کی۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کی 87 سال عمر، کتنے سال عمر ہے؟ 87 سال عمر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 87 سال عمر ہے، ابراہیم کے سفید بال آ گئے ہیں،
اور ایک دفعہ دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ مجھے اولاد دینا، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم نے دعا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب بھی اولاد مانگو اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ کون سے اولاد مانگو؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں بنایا، اولاد مانگی ہے تو اللہ سے، کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ اور اللہ 25 بارے میں فرماتے ہیں میں ہی اولاد دینے والا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، بیٹے بھی میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں۔ آج اللہ معاف فرمائے، لوگ کئی قبروں پہ جا کے کہتے ہیں ہاں جی بابا جی ہمیں بیٹا دو، جانا چاہیے لیکن ان سے نہ مانگو، یوں کہہ لو اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلہ سے اللہ ہمیں بیٹے عطا فرما، بیٹی عطا فرما، لیکن مانگو اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے اولاد مانگی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تیری دعا کو میں نے قبول کیا ہے، میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بیٹا عطا ہوا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا اے ابراہیم شام سے چلیے نا، میرے گھر میں جائیے نا، مکہ میں پہنچیے۔ مکہ کا نام پہلے بکہ، کیا نام تھا بکہ، فرمایا وہاں جاؤ، میں رب کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لیا ہے، بیوی کو لیا ہے، دونوں بوڑھے ہیں، بچہ گود میں ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں۔ راستے میں اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم اپنی بیوی سے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، ابراہیم جا رہے ہیں۔ جب مکہ کی وادی میں پہنچے ہیں، وہاں جب پہنچتے ہیں تو کوئی چیز نہیں ہے، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، جنگل ہی جنگل ہے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا جبرائیل آئے ہیں، اے ابراہیم اس پہاڑی میں ٹھہر جاؤ، اپنے بیوی اور بچے کو اس پہاڑی پر بٹھا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا دیا ہے۔ اب پانی کا ایک مشکیزہ ساتھ ہے، گھڑا ساتھ ہے اور کچھ کھجوریں ساتھ ہیں، وہاں بیٹھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اماں ہاجرہ نے پیچھے سے قمیض پکڑا ہے اور بول کر کہتی ہے ابراہیم کس کے سہارے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم دیکھ بھی رہے ہو یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جنگل کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں۔ اماں ہاجرہ سمجھ گئی اور کہا ابراہیم کیا بات ہے، کیا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے، واہ ہاجرہ تیری عظمت کو سلام ہے۔ اماں ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے پھر چلا جا، ہمیں آپ کی بھی پرواہ نہیں ہے، اب اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا۔ ابراہیم جا رہے ہیں، پھر جاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ یا اللہ تو تو جانتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کو شہر بنا دے، اللہ اس کے رہنے والوں کو اپنا رزق عطا فرما، اللہ میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ان کو نمازی بنا، اللہ ان کے راشن پانی کے انتظام فرما۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں، کچھ دن گزرے ہیں، وہ پانی بھی ختم ہو گیا مشکیزہ کا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت اماں ہاجرہ کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے سینے میں، ماں کے سینے میں، چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، اسماعیل نبی ہے، وہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا، وہ رونے لگا۔ اب ماں کی ممتا کانپ گئی، آئے ماں ہوتی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سینے میں دودھ نہیں ہے، خود بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، کھانے
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت اما حاجرہ پانی تلاش کرتی ہے اور ایک ہاتھ میں برتن لیتی ہے اور ادھر صفا پہاڑی ہے، ادھر مروہ پہاڑی ہے، درمیان میں جگہ اپنا گہری ہے، اپنے بچے کو صفا پہاڑی کے ساتھ تھوڑی سے فاصلے پر لٹاتی ہے، پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے۔ جب صفا پہ جاتی ہے تو اسماعیل پہ نظر پڑتی ہے، صفا پہاڑی پہ جاتی ہے اسماعیل پر نظر پڑتی ہے، مروہ پہ جاتی ہے پھر اسماعیل پہ نظر پڑتی ہے، بیٹے پہ نظر پڑتی ہے تو دل کو کچھ قرار ملتا ہے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان جو جگہ تھی، جو گہری جگہ ہے، وہاں پہنچتی ہے، بچے پہ نظر نہیں پڑتی، ممتا کانپتی ہے اور ممتا بے قرار ہوتی ہے، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کر گزرتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہے، پانی تلاش کرتی ہے، پانی نہیں ملتا، دوڑ کر گزرتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو آج حاجرہ دوڑ رہی ہے، کس کی محبت میں، کس کے لیے دوڑتی ہے؟ مجھے یہ حاجرہ کی ادا پسند آئی ہے، میں حاجرہ کی ادا کو میرا قرآن بناؤں گا۔ اللہ نے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے حاجرہ کی ادا کو قرآن بنا دیا اور ایسی ادا پسند آئی اور فرمایا حاجرہ قیامت کی صبح تک لوگ حج پورا کرنے کے لیے آئیں گے، جب تیری اس ادا کو پورا نہیں کریں گے میں رب کا حج عمرہ قبول نہیں کروں گا۔ حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل سے رب جلیل فرمایا دوڑ کر جانا، دوڑ کر جا، میرا اسماعیل تڑپ رہا ہے، اپنے پر اسماعیل کے ایڑیوں کے نیچے جا کے رگڑ دینا، لگا دے، میں رب پانی کا چشمے جاری کر دوں گا۔ اب حضرت جبرائیل آتے ہیں، اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے اپنا پر مبارک مارتے ہیں، اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ جب پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، صاف پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اما حاجرہ آتی ہے اور اس پانی کو چاروں طرف پتھر لگا کر کہتی ہے زم 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 کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا۔ زم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جا، رک جا۔ پتھر لگاتی ہے وہ رک جاتا ہے، تو اس وقت میں پانی نکل رہا ہے۔ آج بھی وہ پانی اپنا سعودیہ کے اندر آج بھی لاکھوں لوگ پیتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیارے آقا نے کنویں پر زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے اور اپنے منہ میں پانی لیا اور کنویں میں پانی ڈالا، اور صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کیا ہے کہ تم نے تو میرا جھوٹا پیا ہے، اب قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے میری امت آنے والی میں محمد کا جھوٹا پیتی رہے گی۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، فرمایا جب زمزم کے پینے کی باری آئے تو کھڑے ہو کر پینا چاہیے ادبن۔ فرمایا جس نیت سے پیو گے اللہ وہ نیت تمہاری پوری کرے گا، اگر بیماری دور کرنے کے نیت سے پیو گے اللہ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا۔ تو خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو پانی ملا، وقت کم ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا فلما بلغ معه السعی، حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کے قریب ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑے پیارے لگتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے پہ بیٹے لیٹتے ہیں، کبھی کندھوں پہ چڑھتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل سے بے حد محبت ہے، بڑھاپے کے سہارا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جانور اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، 3 راتیں خواب آتا ہے۔ کتنی راتیں خواب آیا؟ 3 راتیں خواب آتا ہے، صبح اٹھ کے جانور ذبح کرتے ہیں، پھر خواب میں آواز آتی ابراہیم اللہ جانور نہیں مانگتا، اللہ تو آپ کے بیٹے کی قربانی مانگتا۔ کیا مانگتا اللہ؟ آپ کے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے۔ اب جب 3 دن گزرے نا، 3 راتیں ہوئی نا، 4تھا دن آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب مجھ سے میرا بیٹا مانگتا ہے، اے بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کا بازو پکڑا اور اپنی بیوی حاجرہ سے کہا اس کو تیار کر دو، ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں، رسہ ساتھ لیتے ہیں، چھرا بھی ساتھ لیتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں راستے میں مینا کے ودا میں پہنچتے ہیں، اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر یہ دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اب تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا سمجھ گیا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، بیٹا سمجھ گیا اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان پھر دیر کس بات کی ہے، جو اللہ نے حکم دی ہے اس کو پورا کیجئے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوش ہوئے، پیشانی پہ بوسہ دیا ہے اور چل دیے۔ راستے میں شیطان آتا ہے، پھر دیکھا کہ باپ بیٹا جا رہے ہیں، شیطان دوڑا دوڑا گھر گیا، اماں حاجرہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے، پہنچ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا حاجرہ حاجرہ تو لٹ گئی ہے، تیرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، ارے تو لٹ گئی ہے۔ اماں حاجرہ نے کہا کون ہے تو؟ خیر تو ہے، میرے پاس کیا ہے؟ نہ میرے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زیورات ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ پیسہ ہے، میں کیسے لٹ گئی؟ کاش وہ کہنے لگا میں یہی تو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا، تیرے پاس جو اصل تیرا خزانہ ہے، تیرا جو بیٹا ہے اسماعیل ہے، تجھے پتہ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ کہا مجھے پتہ، اپنے باپ کے ساتھ گیا ہے، لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگا حاجرہ نا نا نا، وہ لکڑیاں لانے کے لیے نہیں گئے، حاجرہ تجھے پتہ ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ماں کہنے لگی حاجرہ نا نا نا، وہ اتنا اپنا پیار، ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرے، کیا وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، باپ بھی کبھی اپنے بیٹوں کا ذبح کرتا ہے۔ شیطان نے کہا یہی تو بات میں کہنے آیا ہوں، ابراہیم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حاجرہ نے کہا پھر کرتے کیوں ہیں؟ شیطان سچ بولنے پہ مجبور ہوا اور کہا میں بھی یہی کہتا ہوں ابراہیم کا دل نہیں کرتا۔ کہا پھر کرتے کیوں ہیں؟ اماں حاجرہ نے کہا، شیطان نے کہا کہ رب کا حکم، کس کا حکم ہے؟ اماں حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو، کیا آگئے؟ آنسو، آنسو آگے رونا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا کیا یہی روتی رہے گی؟ جا کے اپنے بیٹے کی جان نہیں بچائے گی؟ شیطان نے سمجھا میری بات کا اثر ہو گیا ہے، اب ماں رونے لگی ہے، ممتا کام اٹھی ہے، کہا جا جلدی جا بچا کر رہا۔ اماں حاجرہ کہتی، شاعر کہتا اماں حاجرہ نے کہا بے شک پتر ٹھنڈ آکھاں دی تے گھر وچ کرے اجالا، اس نالوں ود کے پیارا مینوں شافی رب تعالی۔ کہا یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اللہ مجھے ہزارہ بیٹے دیتا میں رب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ کیسا ایمان تھا! آج تو میری ماں اور بہنوں کو، اپنے بچوں کو دین کے راستے میں بھیجنا مشکل ہے، قربانی تو بڑی دور کی بات ہے۔ شیطان نے دیکھا یہاں میرا کام نہیں بنا، واپس پلٹا اور آگے اسماعیل سے کہنے لگا اسماعیل دیکھ تو صحیح نہ، تیرے باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، یہ تجھے ذبح کرے گا، بازو چھڑا کے بھاگ جا۔ اے اسماعیل بھی تو اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا 7 ککریاں تو لینا، 7 میں لیتا ہوں۔ جمرہ عقبہ کے مقام پہ ابراہیم نے 7 ککریاں ماری ہیں، شیطان دوڑتا نظر آتا ہے، پھر آگے گیا۔ ابراہیم سے شیطان کہنے لگا اے ابراہیم کیا کرتا ہے؟
کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کوئی خواب کی باتوں پہ بلا یقین کرتا ہے، کوئی خواب کی بات پہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے۔ ابراہیم خواب کی بات ہے، ذرا چھوڑ دینا نہ بیٹے کو ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ کنکریاں لی ہے، عقبہ کے مقام پہ، جمرہ وسطیٰ پہ، جمرہ اولا پہ، شیطان ختم ہو گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اب تیار ہو جا، اب میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ اب بیٹے نے قمیض اتار دیا ہے اور اپنے باپ ابراہیم سے کہنے لگے ابا جی میرا قمیض اتار دو، کہیں ایسا نہ ہو میرے قمیض پہ خون لگے گا، آپ یہ قمیض جا کے میری ماں کو دو گے تو میری ماں روئے گی، اپنے بیٹے کو دیکھ نہ پائے گی خون کو، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں کی ممتا کام جائے اور رونا شروع کر دے۔ قمیض اتار لیا، بیٹے کو لٹانے لگے، بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ ایسے کرو چھری کو تیز کر لو اور میرے گلے پہ تیز تیز چھری چلانا، کہیں ایسا نہ ہو تکلیف زیادہ ہو۔ ہائے کیا منظر تھا، ہائے وہ کیا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، لٹانے لگے اور کہا ابو جان ٹھہر جاؤ، میرے ہاتھوں کو باندھ لو، میرے پاؤں کو باندھ لو، وہ مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو آپ چھری چلاؤ میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلاؤں، آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ کے دل میں باپ کی شفقت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے ہاتھ کانپ جائیں، آپ کی چھری ہل جائے لیکن قربان جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آئے میرا بیٹا تم کیسا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ہونٹوں کو چومتے ہیں، گردن کو چومتے ہیں، باپ بیٹے کو چومتا ہے، بیٹا باپ کو چومتا ہے۔ آخری لمحات ہیں، آخری ملاقات ہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو ہے، لٹا لیا ہے۔ ہائے آسمان کے فرشتے رونے لگے، ربا یہ کیسا امتحان ہے، اللہ یہ کیسا امتحان ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں بیٹا ذبح کروا رہے ہو، اللہ دیکھ تو صحیح نا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ ابراہیم تیرا لاڈلا ہے، اللہ سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا، اللہ تیرے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی، اللہ دیکھ تو صحیح نا، اللہ آج چھری چلے گی۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے، آسمانوں پہ کوہرام بچ گیا، لیکن اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو تو صحیح نا، جن کو تم کہتے تھے انہیں پیدا نہ کرو، یہ خون برپا کریں گے، یہ فساد کریں گے، دیکھ تو صحیح نا ابراہیم میری محبت میں آج اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلاتا نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا، لٹانے کے بعد چھری لی، گردن پہ پھیر رہے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے، چھری چلتی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا چھری نہیں چلے گی؟ سارے بولے اونچی آواز سے نہیں پتا تھا، تو پھر مان لینا چاہیے نبی کو غیب کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ عطا فرماتے ہیں۔ چھری چلاتے ہیں نہیں چلتی، کتابوں میں لکھا ہے سیدھی چھری چلاتے ہیں نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوک گلے پہ رکھی ہے، دونوں بازوؤں سے پورے زور سے اپنا بازوؤں سے وہ دبایا ہے لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل دوڑ کر جاؤ نا، یہ جنت میں جاؤ اور دمبا لے جاؤ، دمبا لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری تو چلتی کوئی نہیں۔ چھری نے کہا ہوگا ابراہیم تو چاہتا ہے چھری چلے، اسماعیل تو چاہتا ہے چھری چلے، لیکن میں کیا کروں، رب کا حکم ہے کہ میں نہ چلوں۔ جبرائیل جنت سے دمبا لاتے ہیں اور لا کر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کو نیچے سے کھینچتے ہیں، نیچے دمبا رکھ دیتے ہیں، جیسی دمبا نیچے آتا ہے چھری چلتی ہے۔ ابراہیم پڑھتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل کہتے اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر وہ دمبا ذبح ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم و اے ابراہیم سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلام ہو، میں رب تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ پھر یہی قربانی جو ہے، اب میرے مائیں اور بہنیں اور بھائی ایک دو مسئلے سمجھ لیں، قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے۔
لیکن قربان جاؤں درود پاک ہے نا، درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم کا نام آیا نا، دوسرے نبیوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ابراہیم نے اللہ سے محبت بڑی عجیب تھی، امتحان بڑے تھے، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے یہ انعام دیا، فرمایا ابراہیم قیامت کی صبح تک تیرا نام روشن رہے گا۔ اور میں فخر نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے ہمیں جس خاندان میں پیدا کیا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سید خاندان میں پیدا کیا، آل رسول میں۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ بڑی خوش نصیب ہو کہ آپ کے بچے اور بچیاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 7 بچوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اب یہ بچیاں عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ تو جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں اپنا ان سے پوچھ سکتے ہو کہ اپنا